بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کر لیا کہ یہ مجھے صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کے پہلے حصے کا ذکر ہے۔ دوسرے حصے کو اللہ تعالیٰ کی اپنی مصلحت ہے یہاں پر بیان نہیں کیا، جبکہ سورہ نجم میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے۔ وآتینaa موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ بنانا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے چڑھایا تھا نوح کے ساتھ کشتی میں۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک نوح ایک شکر گزار بندے تھے علیہ السلام۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدون فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، اور ہم نے صاف صاف کیا سنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب میں کہ تم زمین میں 2 مرتبہ خرابی کرو گے اور سرکشی کرو گے بہت زیادہ۔ فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تمہارے اوپر مسلط کر دیے سخت جنگجو جو پھیل گئے شہروں میں۔ وکان وعدا مفعولا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہوتا رہا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، اور پھر ہم نے باری تمہاری طرف لوٹا دی۔ وأمددناكم بأموال وبنين، اور تمہاری مدد فرمائی مال اور بیٹوں سے۔ وجعلناكم أكثر نفيرا، اور تمہاری نفری بہت کثیر کر دی۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے بھلے کو، وإن أسأتم فلها، اور اگر برائی کرو گے تو بھی اپنے لیے۔ فإذا جاء وعد الآخرة، پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا، ليسوءوا وجوهكم، کہ بھیجے وہ بندے کہ جو اداس کر دیں تمہارے چہرے، یعنی تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہ مسجد میں گھس جائیں جیسے وہ گھس گئے تھے پہلی مرتبہ۔ وَلِيُكَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَكْبِيرًا، اور وہ خراب کر دیں جس جگہ بھی غالب ہوں پوری طرح ہر چیز کو۔ مسجد سے مراد یہاں مسجد اقصیٰ ہے، اور یہ دو وعدے ان کے ساتھ ہوئے۔ ایک تو رومن ٹائٹس کا حملہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 58 سال پہلے ہوا۔ یہ وقت نصر تھا کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 58 سال پہلے فلسطین پر حملہ آور ہوا، اور وہاں کثیر تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس نے یہودی قتل کیے اور لاکھوں ہی کو وہاں پر قیدی بنا کر لے گئے۔ اور دوسرا رومن ٹائٹس کا یہاں پر ذکر ہے جو سن 70 عیسوی میں اس نے حملہ کیا فلسطین پر، اور اس نے ہیکل کو تباہ و برباد کر دیا، ہیکل سلیمانی کو، اور اس کی جڑوں کے اندر روشنی چلا دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر یہود کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی وقت ہے انسان بن جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، کیا جب تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم زیادتی کرو گے پھر ہم بھی تم پر زیادتی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے کافروں کے لیے جہنم کو قید خانہ کے طور پر بنا رکھا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یقیناً یہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا،
اور خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار فرمایا ہے۔ ابھی دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں بہت ٹیکنیکل اور بڑے بنیادی جو دینی ایشوز ہیں ان پر گفتگو کی گئی ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان بڑا دل باز ہے کہ وہ مانگتا ہے برائی جیسے اسے مانگنی چاہیے بھلائی، اپنی اجرت کی وجہ سے، جلد بازی کی وجہ سے، یعنی انتظار نہیں کرتا کہ خیر ظاہر ہو، پہلے ہی اس خیر کی بجائے برائی مانگ بیٹھتا ہے۔ وہ یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، یہ دور کرتے ہم سے، یہ دور کرتے ہم سے، یہ نہیں ہمیں چاہیے۔ حالانکہ وہ دراصل آباد ہوتا ہے ان کے لیے بھلائی کا کہ جو ان پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ یہ ایک آگے مسئلہ یہاں پر بہت اہم، اور یہ مضمون قرآن مجید کے بار بار بیان ہونے والے مضامین میں سے ہے جو مختلف اسالیب سے آیا ہے۔ کہیں فرمایا کہ اصحاب تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ آج جب کوئی چیز تمہارے لیے، تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور کیا جب تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہی تمہارے لیے بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ بار بار کہا گیا کہ اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، یہی مضمون ہے۔ پھر اگلی صورت میں سورہ کہف میں یہ مضمون ایک واقعے کی شکل میں آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا جو واقعہ ہے وہ بھی اصل میں یہی تھیم لیے ہوئے ہے کہ ایک چیز اپیرنٹلی بری تھی لیکن ان دا لانگ رن وہی اچھی ثابت ہوئی، اور دوسری چیز ایک بستی والوں کے لیے اپیرنٹلی اچھی تھی لیکن اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے انہیں ایک خزانے سے محفوظ کر رہا ہے۔ اللہ جانتا ہے تو نہیں۔ اب دوسرا مضمون آ رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّيْلِ، اور ہم نے مٹا دیا ہے، محو کر دیا رات کی نشانی کو، جن کو ڈارک کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا آیَتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور ہم نے دن کی نشانی کو بنایا ہے دیکھنے کے لیے، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ، تاکہ تم دن کی روشنی میں اپنے رب کے فضل کے تلاش کرو، معاشی کے بچو۔ اب اس سے ایک بات جو ہے وہ ثابت ہوئی کہ دن کا وقت اللہ تعالیٰ نے معاش کے لیے رکھا ہے اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ نے آرام اور عبادت کے لیے رکھا۔ دیکھیے دو دن میں 8 پہر ہیں، یہ 4 حصے دن کے، 4 حصے رات کے، 8 پہر ہیں۔ اصولاً ہر پہر کی ایک نماز ہے، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے پہر کی نماز ہے اشراق، اور دوسرے پہر کی نماز ہے چاش، صلاۃ الضحیٰ۔ مڈے آ گیا دوپہر، دوپہر کے بعد تیسرے پہر کی نماز ہے سہ پہر، تیسرے پہر کی نماز ہے ظہر، اور دن کے آخری پہر کی نماز ہے عصر۔ سورج غروب ہو گیا، رات شروع ہو گئی۔ پہلے پہر کی نماز مغرب، دوسرے پہر کی نماز عشاء، تیسرے پہر کی نماز تہجد، اور چوتھے پہر کی نماز فجر۔ 8 نمازیں پوری ہو گئی۔ اب جو ان میں سے 2 کام کیے، ایک تو ان میں سے 3 نمازوں کو نفل کر دیا، ایک معاشی جدوجہد، 2 کو معاشی جدوجہد کے لیے نفل بنایا، یعنی اشراق اور چاش کی نماز کو معاشی جدوجہد کے لیے نفل کر دیا کہ لازم نہیں ہے، یعنی ایک لمبا سپین دیا، فجر کی نماز ادا کرو اور پھر اپنے کام کاج میں لگ جاؤ، معاشی جدوجہد کرو۔ اور جو ہمارا روایتی کاروبار کا وقت ہے، یعنی کسان وہ تڑکے اٹھتا ہے
اور کھیت میں چلا جاتا ہے اور دوپہر تک تقریباً اپنا سارا کام ضرور ہوتا ہے. اور رات کے آرام کے لیے دو کام کیے. ایک تو آخر جو تیسرے پہر کی نماز تھی رات کی اس کو نفل بنا دیا تہجد کو, اور عشاء کو ارلی کر دیا ان لوگ کے لیے تاکہ مزید آرام جو ہے وہ تمہیں میسر آ سکے. ورنہ اصولی طور پر یہ تقریباً رات کے دوسرے پہر میں ہونی چاہیے تھی. یعنی اگر ایکولی آپ ڈیوائڈ کریں تو مغرب اس وقت ہو رہی ہے 7 بجے, اور 7 بجے سے لے کر اگر مڈ نائٹ آپ 12 بجے قرار دیتے ہیں تو وہ 5 گھنٹے ہیں, تو کم سے کم 2.5 گھنٹے کے بعد ہونی چاہیے تھی عشاء. لیکن اس کو ایکول انٹرول پر کر دیا گیا کہ جتنی صبح طلوع ہونے سے پہلے جتنا فجر کا وقت ہے اتنا ہی مغرب کا وقت کر دیا سورج غروب ہونے کے بعد, اور جو ہی اندھیرا چھائے بس عشاء پڑھ لو. ورنہ پسندیدہ کیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولولا ان اشق علی امتی, اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا لامرتم بتاخیر العشاء, تو میں انہیں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنے کا حکم دیتا, وبالسواک عند کل صلاۃ, اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو یہ کیا گیا. تو دو جو ہیں رات اور دن کو ہم نے دو نشانیاں بنایا, اور رات کی نشانی کو ڈارک کر دیا آرام کرنے کے لیے, اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا لتبتغوا فضلا من ربکم, تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. اور رات کے دن کے اس پورے نظام سے کیا ہوتا ہے, حساب کتاب ہوتا ہے, کیلنڈر بنتا ہے اس بنیاد پر, حساب, اور تاکہ تم سالوں اور حساب سالوں کی گنتی کر سکو اور اپنے کیلنڈر جو ہے وہ ترتیب دے سکو. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا, اور ہم نے ہر چیز تفصیل سے بیان کر دی. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, اور ہر انسان کے سانس لگا دیے ہم نے اس کی بری قسمت اس کے گردن کے اندر لٹکا دی. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, یعنی ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا, اور قیامت کے دن ہر شخص ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا, ایک ایسی کتاب بنا کر کہ جو کھلی کھلی ہو کر سامنے اس کے آ جائے. اس مضمون کو سورہ قیامہ میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ انسان جو ہے قیامت کا دن جب آئے گا تو سارا کچا چٹا اور سب کھول کے اس کو سامنے رکھ دیا جائے, لیکن اصل میں انسان آج بھی اپنے آپ کو خوب دیکھتا ہے. بھلے انسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القی معاذیرہ, آپ کتنے ہی بہانے بنائیں. یعنی میں آپ کو آرگو کر کے شاید سیٹسفائی کر لوں کہ میں بہت ٹھیک ہوں, لیکن میں جو ہوں اپنے گریبان میں جھانکوں تو اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں. تو وہی جو اعمال نامہ ہے وہ آج بھی میری گردن میں لٹکا ہوا ہے. بس قیامت کے دن یہ کیا ہوگا کہ بہت مینیفیسٹ ہو کر سامنے آ جائے گا. ورنہ آج کے انسان کو اپنا سب کچھ وہ معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے, کیا ہے, کتنے پانی میں ہے. اقرا کتابک, پڑھ اپنا اعمال نامہ, کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. یعنی قیامت کے دن جب وہ اعمال نامے دیے جائیں گے, وہ اعمال نامے میں آج سے 30 سال پہلے اٹ واز ہارڈ ٹو کنسیو کہ یہ اعمال نامہ کیسا ہوگا. ایک شخص کی زندگی 70 سالہ زندگی ہے تو وہ کتنا بڑا رجسٹر ہوگا کہ جس میں وہ سب کچھ ریکارڈڈ ہوگا, اور پھر تمام انسانوں کے کسی کے 60 سالہ زندگی, کسی کی 80 سالہ زندگی, کسی کی 40 سالہ زندگی, اور ان کا ریکارڈ وہ کتنا بڑا ہوگا رجسٹر, اس میں یہ سب کچھ ریکارڈڈ ہوگا. لیکن اب کمپیوٹر ورلڈ نے آ کر اس کو کنسیویبل بنا دیا. اور بتا مسئلہ نہیں. اب وہ جو جب نیا نیا کمپیوٹر آیا تھا
تو ایک اچھے خاصا بڑا کمرہ جو ہے اس میں کمپیوٹر فٹ آیا تھا. پھر چھوٹا ہوتے ہوتے آپ لیپ ٹاپ کو بھی آپ دیکھیں تو پہلے وہ تقریباً اتنا موٹا ہوا کرتا تھا، اب دن ب دن باریک سے باریک ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے پہلے وہ روم آئی، ڈسک آئی، پھر سی ڈیز آئیں، اب یہ یو ایس بی جو آئی ہے، اور پھر اس سے بھی، اور یو ایس بی کا سائز چھوٹے سے چھوٹا ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اندر ڈیٹا اسٹور کرنے کی صلاحیت جو ہے کیپیسٹی بڑھتی چلتی آ رہی ہے. پھر یہ کہ موبائل فون جو ہے ہمارا، یعنی یہ اگر آپ نے سوئچ آف بھی کیا ہوا ہے اور سم جو ہے اندر موجود ہے اور بیٹری اس کے اندر ہے، تو الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ آپ کی گفتگو جو آپ نے اس کی موجودگی میں کی ہے اس کو ریپروڈیوس کر سکتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ میری اور آپ کی انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ کتنا کیپیبل ہوتا ہے، کیپیبل ہے، جس ایمان والے کے لیے پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو مانتا تھا کہ اللہ علیہ کو بھی چین کر دی، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، خود میرے خود سے وہ کر سکتا ہے. لیکن اب تو یہ باقاعدہ انسانی ذہن بھی جو ہے وہ اس کو کنسیور سمجھتا ہے کہ ہاں یہ سلسلے میں. اب وہ اعمال نامہ جو قیامت کے دن مینیفیسٹ ہوگا وہ کیسے ہوگا؟ چونکہ کہا ہے کہ وہ اعمال نامے باقاعدہ دیے جائیں گے، ورنہ دیے جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی میرے جسم کے اندر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے الیکٹرانک سسٹم جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں کہ جن میں کتنی جگہوں پر وہ چیز سب کچھ ریکارڈ ہو رہی ہے. لیکن اگر وہ اعمال نامے ہیں، اب وہ اگر الیکٹرانک فارم میں ہو، ہم نہیں کہہ سکتے کس شکل میں. ابھی انسان کی اپنی جو ذہنی ایبلٹی ہے، شاید کمپیوٹر ایجاد کیا ہے، پتہ نہیں کل اس سے بھی زیادہ وہ کیا کچھ ایجاد کرنے والا ہے، لیکن وہ ساری کیا ہوگی؟ انسانی ایجاد ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہر چیز کو پکڑ سکتا ہے. اب وہ اعمال نامہ کیا ہوگا، کس شکل میں ہوگا، اور اقرا کتابہ کا یعنی وہ ایک پتہ نہیں دھاگا ہوگا یا پتہ نہیں وہ چپ ہوگی، اور انسان جو ہے وہ یوں ہاتھ میں پکڑے گا اور اس کا اپنا ہاتھ ہی پتہ نہیں مانیٹر بن جائے گا، اور اس پر اس کی زندگی کی وہ فلم جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی. تو اقرا کتابہ. اب جب وہ کسی بھی عدالت کے اندر ایک شخص جو ہے اس پر پروزیکیوشن الزام لگاتی ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، وہ انکار کرتا ہے، اور پھر پروزیکیوشن جو ہے وہ لیپ ٹاپ پر فوٹیج دکھا دیتا ہے کہ جیسا دیکھیے. اب وہ شخص جو ہے اس کی تصویر سامنے آ رہی ہوتی ہے، اب وہ خود ہی اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو اقرا کتابہ، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے. من اهتدی فانما یهتدی لنفسہ، جو کوئی بھی ہدایت کے راستے پر چلے، ہدایت کو اختیار کرے تو اپنے بھلے کو کرتا ہے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہی کو اپٹ کرے تو اس کی گمراہی کو برباد بھی اسی پر آئے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں ہے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم رسول بھیج دیں. یہ قاعدہ اور قانون ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا، 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی. when it was obvious and crystal clear کہ یہ پوری بات سمجھ کر انکار کر رہے تب ان پر عذاب ہے. وہ ہم کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتے حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ رسول بھیجتے. ایک اور عام مضمون آ گیا، یعنی وہ جو پوری صورتوں میں مضمون آ رہے تھے ایک ایک آیت میں ان کے طرح سے آ رہے ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو اس کے کھاتے پیتے لوگوں کو حکم دیتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، یعنی ان کو کھلی چھوٹ دے دیتے. فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ نافرمانی کرتے ہیں اس بستی میں اللہ کی. فحق علیہ القول، اور پھر ثابت ہو جاتا ہے ان پر اللہ کا قول، اللہ کا حکم. فدمرناہا تدمیرا، اور پھر ہم اس بستی کو اکھاڑ کر پھینک دیتے. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن
من القرون من بعد نوح، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے نوح کے بعد بھی ہلاک کر دیں. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے خود اکیلا ہی کافی ہے، خبردار بھی ہے اور ان کو دیکھتا بھی ہے. اب ایک اور اہم مضمون آ رہا ہے جو کل بھی آیا تھا، کل میں نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا تھا اس دعا کے حوالے سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے پہلے جو کل آخری آیت آئی تھی نا کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سورہ ابراہیم. سورہ ابراہیم میں 5 دن کو کیا ہوا ہے. اس کے بعد نہیں کس سے پیچھے کیا ہے وہ آتا کم دیکھیے جائے وہ آتا کم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. میں نے کہا تھا نا اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے چوائس پر دیتا ہے، ایز پر دا چوائس آف دا پرسن نہیں دیتا. وہ بات اب یہ یہاں آ رہی ہے کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا، اجرت کہتے ہیں جلدی کو، عاجلہ جلدی مل جانے والی، تو یہ عاجلہ جو ہے دنیا کا دوسرا نام ہے. ومن کانا یرید العاجلۃ، اور جو کوئی طالب ہوگا چاہے گا دنیا کو، عجلنا لہ فیہا، ہم جلد ہی دے دیں گے اس کو دنیا ہی میں، ما نشاء، لیکن ناٹ پر ہز چوائس، لیکن ما نشاء جتنا چاہیں گے، لمن نرید جس کے لیے. اور یہ ہمارا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ ڈبل کلیپنگ کو بھوکا مار کے دکھاتا ہے اور بالکل چٹے ان پڑھ کو اربپتی بنا کے دکھاتا ہے، اور اتار چڑھاؤ بھی. فیصلہ باد کی شہری تو دیکھتے رہتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں تھوک کر منڈی کی بینکرپٹ ہو دیکھی. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم میں سے ہر شخص دنیا کا طالب ہے، لیکن دنیا کتنی ملتی ہے اسے؟ جتنی اللہ چاہتا ہے اور جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہ تو ہے اصولی بات. لیکن وہاں ایک خاص مہربانی کی بات تھی کہ ہم نے عطا کیا تمہیں اس میں سے جو کچھ بھی تم نے مانگا، بھائی تو نعمت اللہ لا تحصوها، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا احاطہ نہیں کر سکو گے. ان انسان لظلوم کفار، یقیناً انسان بڑا زیادتی کرنے والا اور ناشکر ہے. تو جو کوئی بھی دنیا کا طالب ہوگا ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، لیکن جتنی ہم چاہیں اور جس کے لیے ہم چاہیں. ثم جعلناہ پھر ہم نے اس کے لیے جنت تیار کی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس میں داخل ہوگا اپنی برائی سن کر اور دھکیلا جا کر. اب اس کے مقابلے میں آخرت دیکھیے، ومن اراد الآخرۃ، ہاں جو آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعی لہا سعیہا، یعنی پہلے محنت کا ذکر نہیں کیا. دنیا کے چاہنے والا دنیا کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں باقاعدہ مینشن کیا ہے آخرت کے چاہنے والے بغیر محنت کے آخرت چاہتے ہیں. تو ومن اراد الآخرۃ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے گا، وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرے گا، صحیح کرے گا، سعیہا جیسے کہ اس کی صحیح اتنی چاہیے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، یہ کہتے کہ وہ ایمان والا بھی ہو. فَأُولَٰئِکَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحیح، جن کی دوڑ دھوپ مشکوراً اپریشیٹ کی جائے گی. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. بہت اہم آیت ہے. کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم پہنچاتے ہیں انہیں بھی سب کو تیرے رب کی عطا میں سے، اس کی عنایت میں سے.
वमा कान अता रब्बिका महजूरा, और तेरे रब की अता पर कोई पाबंदी नहीं, इसलिए कि वो रब है, वो मुलाजिम नहीं है बांटने वाला, वो खुद मालिक है, जिसे चाहे जितना चाहे जब चाहे जहां से चाहे दे, जिसे चाहे हुक्म मारे, जिसे चाहे बजा दे, एब्सोल्यूट सॉवरेन, एब्सोल्यूट मालिक। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाई व हाउलाई मिन अताया वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा उन्जुर कैफ़ फद्दलना बादहुम अला बाद। देखो हमने कैसे फजीलत दी है इन्हें एक दूसरे पर। वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन, यानी दुनिया में भी दर्जे हैं, फजीलतें हैं, लेकिन रही आखिरत, वलल आखिरतु, लेकिन आखिरत यकीनन अकबरु दरजातिन, ज़्यादा बड़ी है दर्जों के लिहाज से, वह अकबरु तफदीला, और ज़्यादा बड़ी है फजीलत। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ किसी और को खुदा ना बना, फतकुद मज़मूमन मक़बूला, वरना बैठ रहेगा इल्ज़ाम खाकर और बेकस। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 10 कमांडमेंट्स का आपने नाम सुना होगा, ये बाइबल के 10 अहकाम अशरा कहलाते हैं, और ये ईसाई भी और यहूदी भी अपनी हर मैसेज में से रिपीट करते। कभी आपको मौका मिले तो आपको यहूदी तो अपनी सिनेमा में जाने नहीं देते, लेकिन लोगों ने बाहर सफ़र किया है, चर्च पढ़ने चले जाते किसी दोस्त के साथ, या वैसे भी किसी चर्च में चले जाएँ तो वो मना नहीं करते। तो वहाँ पर ये 10 अहकाम जो हैं वो खालिस वो पुरानी जो अंग्रेजी ज़ुबान है उसमें पढ़ाए जाए, दाउ नॉट स्टील, दाउ नॉट डू एडल्ट्री, इस तरह करके वो तो बात भी जो पढ़ के सुनाता है, तो पुरानी बिब्लिक लैंग्वेज जिसे कहते हैं उसके अंदर। तो अब उनका खुलासा यानी कुरानिक वर्शन उन 10 अहकाम का आपको इन 2 रुकनों में मिलेगा जब शुरू हो रहे। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब ने फैसला फरमाया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत ना करो, तो बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ उसमें सलूक। अब ये तीसरी या चौथी मरतबा हो रहा है कि अल्लाह ताला अपने हक़ बंदगी के साथ मिलाकर वालिदैन के हुकूक करते हैं। सूरह बकरा में आया अल्लाह तुश्रिकू बिल्लाहि शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना, सूरह अनाम में आया, सूरह निसा में आया, सूरह अनाम में आया, अभी चौथी दफ़ा जो है वो यहाँ आ रहा है एक ही आयत के अंदर। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, और तेरे रब ने फैसला फरमाया है कि उसके सिवा किसी और की बंदगी ना करो, इबादत ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ करो। अच्छा, कुरान मजीद में 5 या 6 मकामात हैं जहाँ इसी तरह हुआ है, फिर आगे जाकर सूरह लुक़मान में फिर आएगा, लेकिन जामियत के एतबार से सूरह लुक़मान का वो मकाम जो है वो टॉप पर है कि जिसमें मुस्बत और हद बंदी भी कर दी गई, जिससे आगे नहीं जा सकते उसके हुकूम किए जाए, वो सबसे ज़्यादा ऊँचा मकाम है। लेकिन वालिदैन के हुकूक की तफसील जिस खूबसूरती के साथ सूरह बनी इसराइल 3 आयात में आई है, उसका बुरान की दुनिया और कोई रखता है कुछ भी। इम्मा यबलुगन्ना इंदका किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर वो तुम्हारे पास तुम्हारे सामने पहुंचे, अल-किबरा बुढ़ापे को, अहदुहुमा उन दोनों में से कोई एक, औ किलाहुमा ये दोनों के दोनों, फला तकुल लहुमा उफ, तो उनसे उफ तक न, ये उफ जो है ओ क्या मुसीबत है, बेजारी का कलमा जरूर है, यानी उनकी प्रेजेंस से, उनकी बातों से, उनकी हरकतों से बेजार ना हो। जो इंसान बूढ़ा होता है तो उसमें उल्टी सीधी भी आती होती है, लेकिन औलाद के लिए, खासतौर पर बेटों के लिए हुक्म क्या है, क्योंकि बेटियां तो अपने घर में चली जाएंगी। असल में बूढ़े वालिदैन को बिजनेस संभालना है बेटों ने, तो असल में तो हुक्म बेटों के लिए है। फला तकुल लहुमा
تو ان سے اف کرنا. اور یہ اللہ تعالیٰ بڑا عجیب نظام بنایا ہے کہ وہ حرکتیں کہ جو بیٹے کے اندر والدین کو بھاتی ہیں وہی والدین بوڑھے والدین کے اندر بیٹوں کو ہوتی ہیں. اب وہ ایک حکایت تھی, ممکن ہے واقعہ بھی ہو. ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا وہ کیا ہے؟ دیوار پر وہ کوا بیٹھا تھا. بیٹے کہا بھائی کوا ہے. آپ نے پھر پوچھا بیٹا پوچھنا ہوں تو کیا ہے؟ بھائی کوا ہے. آپ نے نیچے کا پوچھا تو مل گیا. بھائی بتایا تھا کہ کوا ہے. آپ بڑا دل برداشتہ ہوا, اس کا اندر چلا گیا اپنے کمرے میں, اور کچھ دیر کے بعد اپنی ڈائری کے ساتھ برآمد. اور بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو آج سے 30 سال پہلے اس دیوار پر اسی جگہ پر ایک کوا بیٹھا اور تم نے مجھے 50 مرتبہ پوچھا تھا بڑی ہو گیا, اور میں نے 50 مرتبہ خوش ہو کر تمہیں جواب دیا تھا بیٹا کوا ہے, بیٹا کوا ہے. اور میں نے تیسری دفعہ تم سے پوچھا تم بگڑ گئے. یہ کیا ہے کہ اصل میں والدین کے وجود سے بیزار ہونا, اس سے منع کیا. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما, اور انہیں ڈانٹو مت. ڈانٹا کب جاتا ہے؟ کسی انپلیزنٹ انوانٹیڈ چیز, یعنی ان کی حرکتیں تمہارے لیے کتنی انپلیزنٹ ہو, کتنی انوانٹیڈ ہو, ڈانٹنے کی. اور ڈانٹنے کی اجازت نہیں تو پھر کیا مارنے کی اجازت ہوگی؟ زیادہ پابندی ہوگی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, اور اس سے نرم لہجے کے بعد رسپیکٹ کے ساتھ پیش آؤ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ابھی ہم نے پڑھا تھا سورہ حجر میں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, اپنے پروں کو بچھائے رکھو اہل ایمان کے لیے. یہاں کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, ان دونوں کے لیے اپنے پروں کو بچھائے رکھو, اپنے کندھوں کو جھکائے رکھو. اور یہ اصل میں محاورہ ہے جیسے نوری جو ہے اپنے پروں کے نیچے اپنی چیزوں کو دباتی ہے, انہیں پروٹیکشن بھی دیتی ہے اور انہیں وہاں پر ہر چیز پرووائڈ کرتی ہے. بوڑھے والدین کو ہر چیز پرووائڈ کرو, انہیں پروٹیکٹ کرو. اور والدین کو پرووائڈ کیا کرنا ہے؟ وہ سب کچھ جو کل انہوں نے تمہیں پرووائڈ کیا. جب تم چھوٹے تھے کھا نہیں سکتے تھے تو تمہیں کھلایا, پی نہیں سکتے تھے کھلایا, چل نہیں سکتے تھے تو سہارا دے کر چلایا تھا, بالکل موو نہیں کر سکتے تو اٹھایا تھا. یہاں تک کہ رفع حاجت میں بھی تمہاری مدد کی, تمہیں طہارت بھی کرائی تھی, تمہیں غسل بھی کرایا. آج اگر وہ بوڑھے ہو کر کھا نہ سکے تو کھلائیں, کھلاؤ, پی نہ سکے تو کھلاؤ, چل نہ سکے تو سہارا دے کے چلاؤ, یہاں تک کہ بالکل موو نہ کر سکے تو اٹھاؤ, خود باتھ روم میں نہ جا سکے تو لے کر جاؤ, طہارت نہ کر سکے تو طہارت بھی کراؤ. اور یہ ان کا کوئی احسان نہیں, جسٹ ری پیمنٹ جو انہوں نے کل تمہارے ساتھ کیا تھا, آج وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو آ گئے ہیں تو انہیں وہ چیز دی. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, مزید بنا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو کہ اللہ جیسے ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا پوسا تھا جب میں چھوٹا. یعنی بچے کے لیے والدین دعائیں کرتے ہیں, لیکن بیٹا جب بڑا ہو جاتا ہے, والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں, تو بچہ ان کی طرف سے دیتا ہے. تو دعائیں کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِكُمْ. اب اسی میں بعض سچویشن ایسی ہو سکتی ہیں کہ والدین کے بینیفٹ میں تمہیں ان کے ساتھ سختی کرنی پڑے. آج کل ڈائبٹیز کا عام مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا عام مسئلہ ہے, والدین پرہیز نہ کریں تو
سختی کے ساتھ انہیں پیش آنا پڑے ان دیر بینیفٹ، تو رب کو معلوم ہوگا، تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے رب کو خوب معلوم ہے، ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو گئے واقعتاً فإنہ کان للأوابین غفورا، تو وہ توبہ کرنے والوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ اب والدین کے بعد بات آگے بڑھے گی، امیجیٹ کون ہے؟ اقربا۔ وآت ذی القربى حقہ، والدین کے تو حقوق ہے نا، اب اقربا کا حق ہے، وہ حق کیا ہے کہ اپنے مال میں سے انہیں دو، وآت ذی القربى حقہ، اقربا کو بھی ان کا حق دو، بل مسکینہ، مسکین کو، اپنا سبیل اور مسافر کو، فلا تکبر تکبیرا، لیکن اللہ نہ۔ دو عربی کی ایکسپریشن ہے فضول خرچی کے لیے، ایک ہے اسراف، دوسرا ہے تبذیر۔ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زائد خرچ کرنا کسی معاملے، لیکن تبذیر کیا ہے؟ بے جا خرچ کرنا، صرف ضرورت سے، اپنی عمارت کا روپ ڈالنا، اپنے ایونٹ کو یادگار بنانے، شہر فیصل آباد یاد کرے کہ کوئی شادی ہوئی اور اس پر پیسہ بہانا، یہ کیا ہے؟ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنا۔ اور پیسہ کن کے ہاتھوں سے بہ رہا ہوگا؟ جو خود مانگے، وہاں جو شخص روشنیاں لگا رہا ہوگا، جو ڈیکوریٹ کر رہا ہوگا، اس کے اپنے گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوگی، پریشان ہوگا کہ میں کیسے رہ سکتا، لیکن یہاں پیسہ بہایا جا رہا ہوگا، نفرتیں بڑھیں۔ تو خاص طور پر منع کیا کیونکہ یہ سرپلس ویلیو سے متعلق بات ہے نا، بلا تو تکبر تکبیرا، للے تللے نہ کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان چاہتا کیا ہے؟ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ شراب اور جوئے والی آیت کے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ وہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کرے۔ تو جب تم بیجا خرچ کرو گے تو شیطان کے ایجنٹ بن جاؤ گے، اس کے بھائی بن جاؤ گے، وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، ناشکرا ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی ہو، یعنی یو کی ناٹ پے دم، لیکن کوئی امید سے آئی گیا ہے کہ آپ پہلے ان کی مدد کیا کرتے ہیں ہر سال، اس سال بھی آپ ان کی کچھ مدد کریں گے، لیکن جبکہ آپ اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں، ابتغاء رحمت من ربک ترجوہا، جبکہ تم انتظار میں ہو خود اپنے رب کی رحمت کے جس کی تمہیں امید ہے، تو اس وقت بھی ان کے ساتھ بدتمیزی میں پیش نہ ہو کہ میرے کو اپنے کھانے میں کوئی تو میرے کو منگانا چاہ گیا، نہیں، قل لہم قولا میسورا، تو ان سے نرم بات کرو، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، ہاتھ کا گردن سے بنا ہوا نا، یہ عربی کا محاورہ ہے کنجوسی، جب ہاتھ بنا ہوا ہے یہاں پر جیب میں نہیں جاتا، ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اور اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، ولا تبسطها كل البسط، نہ بالکل کھلا چھوڑ دے اس کو، اسراف پہ اترا، فتقعد ملوما محسورا، کہ خود درماندہ حال ہو کر اور الزام کھایا ہوا ہارا ہوا ہو کر بیٹھ جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے، ویقدر، اور جسے چاہتا ہے اندازے سے دے دیتا ہے، ناپ تول کر دیتا ہے۔ جب ناپ تول پر دے گا تو مطلب کیا ہے؟ یہ محاورہ کیا ہے؟ رزق کو تنگ کرنا۔ ہمارے یہاں بھی آج بھی محاورہ ہے ممدی ونڈ تو خدائی ونڈ۔ تھیم کیا ہے؟ خدائی ونڈ جو ہے یہ اندھی ونڈ، اندھی تقسیم ہے،
نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو تنگدست بنایا ہے اور کسی کو صاحب سنگت بنایا ہے. کسی کے کتے بھی وہ کھاتے ہیں جو غریب کے بچے بھی افورڈ نہیں کرتے. اس کے باوجود یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ اللہ کی اندھی تقسیم نہیں ہو. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. یقیناً اللہ اپنے بندوں کو اپنے بندوں سے خوب خبردار بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. کون کس حال میں ہے یہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کسے کتنی ضرورت ہے یہ بھی معلوم ہے. اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ کسی میں کتنا دوں گا تو وہ کیسے ریئیکٹ کرے. کچھ پنجابی کا محاورہ ہے نا کہ اللہ گنجے کو ناخن نہیں دینا. یعنی گنجا آدمی جو ہے اگر اس کے ناخن ہو تو اپنا ہی سر جو ہے وہ کھجا کے اوپر سے اسی کھال اتار دے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ نظام بھی چلانا ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ مال دے کر آزمائش کرتا ہے ان کی ضرورت وہ کتنا ضرور کرتے ہیں. لیکن اللہ اگر سب کو ایٹ پار لے آئے تو پھر آگے جا کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ڈسپیرٹی رکھی سخریاً تاکہ تم ایک دوسرے سے سروس لے سکو. اگر سارے ہی ایک لیول پر آ جائیں میں بھی رانی وہ بھی رانی تو پھر کون کرے گا؟ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرف تو یہ نظام چلانا ہے اور دوسرے سورہ زخرف میں فرمایا گیا کہ اگر اللہ کو یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گھر اور تمہارے برتن جن میں تم کھاتے ہو اور تمہارے دروازے اور یہاں تک یہ سیڑھیاں جن پر تم چڑھتے ہو وہ سب سونے اور چاندی کے بناتے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری اوقات کے مطابق میں نہیں کہہ سکتا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے تو شاید میں مسلمان بھی رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہونا اور یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, جانتا ہے, باخبر ہے, اس نے جتنا دیا ہے ٹھیک دیا, میں اسی قابل ہوں, میری اوقات یہی. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم, ہم انہیں رزق دیتے ہیں اور خود تمہیں بھی ہم دیتے ہیں. إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا, یقیناً اولاد کا قتل کرنا بہت بڑی غلطی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا, اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. تو یوسف کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ انسان کی یہ غلط فہمی کہ جی میں بڑا نیک ہوں, یہ انسان کو مار دیتا, بڑا پاک بات. جب انسان یعنی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کرتا ہے, اللہ تعالیٰ نے سیگریگیشن یعنی مرد اور عورت کی علیحدگی, علیحدہ محفلیں, علیحدہ فیلڈ کام کرنے کے رکھے ہیں. کیوں رکھے ہیں؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو, اللہ تعالیٰ کی اس ڈویژن کو نظر انداز کریں گے تو غلطی کام ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ظلم تو نہیں کیا کہ پردے کا نظام دیا ہے, ستر و حجاب کا نظام دیا ہے. وہ کس لیے کہ ہم زنا سے دور رہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کی یہ حدود توڑیں گے تو پھر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پھر وہ ایک لائن ہے وہ کراس ہو جائے گی اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کپڑے کا مطلب. تو یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً, یقیناً وہ ایک بے حیائی ہے, وَسَاءَ سَبِيلًا, اور برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا, اور جو کوئی ناحق قتل کیا جائے ہم نے اس کے ولی کے لیے ایک اتھارٹی مقرر کی ہے کہ وہ ٹیم میں چوائس ہے, ہوگا چاہے تو قتل کے بدلے قتل کروا لے, چاہے تو خون بہا لے, چاہے تو معاف کرے. تو اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ مقبول کے پاس ہے. لیکن انہیں بھی چاہیے فلاح جس میں سے قتل میں زیادتی ہے انہ کان منصورا, اس کی بھی مدد دی گئی ہے. جو قاتل ہے
تو سزا تو ملنی ہے، لیکن وہ بھی دیدار و مددگار نہیں ہے، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ بلا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، حتیٰ یبلغ اشدہ ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی پہ پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدے کو پورا کرو، وفا کرو، ان العہد کان مسئولا، یقیناً وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور پورا کرو ناپ کو جب بھی ناپو، وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ ناپو، تولو، ذالک خیر، یہ بہتر بھی ہے، وأحسن تأویلا، اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور مت پیروی کرو، پیچھے پڑو اس کی جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔ ان السمع، یہ اصل میں نفی ہے نجوم کی اور اس قسم کی جو سو کال سائنس ہیں ان کی، علم کی بنیاد پر چلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک آنکھ، بے شک کان، آنکھ اور دل، ان سب چیزوں کے بارے میں کوشش ہوگی۔ فلا تمشِ فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، اتراتا ہوا نہ چل، انک لن تخرق الارض، بے شک تو جب انسان اکڑ کے چلتا ہے ایڑی مارتا ہے زمین میں، کتنی زور سے ایڑی مار لو گے؟ زمین میری کو پھاڑ لو گے؟ نہیں پھاڑ سکتے، اپنے اوقات پر، اور گردن اونچی کر کے اور اونچا توڑا لگا کے چلتا ہے، میرے پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے، انک لن تخرق الارض، یقیناً تم کبھی بھی میری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے، ولن تبلغ الجبال طولا، اور کبھی میرے پہاڑوں تک اونچے نہیں ہو سکتے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک، کان ہے تو کل ذالک کان